المزمل یا حی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد مزمل والخصائص. سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اگر آج میں آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو آپ کو یقین آ جائے گا، آپ کو در بدر ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی اور آپ سورۃ مزمل کو انتہائی اپنے قریب کر لیں گے. دوستو، جب میں اس دنیا میں اترا تھا تو میرے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی موٹر سائیکل تھی، اور مجھے کسی دوست نے، کسی اپنے نے، کسی انجان اپنے نے مشورہ دیا کہ زندگی میں اگر کچھ بننا ہے تو ایاز مزمل شاہ صاحب کے پاس ڈبل پھاٹک ملتان جہاں کا آفس ہے وہاں جاؤ. میں نے سوچا کہ یار پیر لوگ تو بہت کچھ ایسا ہوتے ہیں، کوئی صحیح رہنمائی، کیونکہ مجھے تلاش تھی، مجھے نگاہ کی تلاش تھی. جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ایک تو مجھے اس ولی کی تلاش تھی جو میری تقدیر بدل دے، اور خود ایک نگاہ کو بھی میں پالوں. تو پھر بھی اس کو ٹائم کو انتظار میں رکھتے، وڈرا کرتے کرتے 4 مہینے 6 مہینے پھر گزار دیے. پھر حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری حاضری ہوئی اور میں ان کے قدموں میں بیٹھا. اپنے حالات کی وجہ سے اتنا رویا کہ میری قطار بند گئی. تو اسی دوران دل میں خیال آیا کہ بندہ خدا تجھے کہا گیا تھا کہ تو ایاز مزمل کے پاس جا تو صحیح، دیکھ تو صحیح وہ انسان کیا ہے. خیر میں نے ٹھان لی اور صبح 10 بجے اتوار کے دن صبح 10 بجے سوچا، مگر پھر سوچا کہ چھٹی ہوگی. سوموار کے دن پھر میں پہنچ گیا. اندر ملاقات کے لیے ٹائم لیا، شرف ملاقات ہوئی. آپ نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور مجھے مشورہ دیا کہ آپ سورۃ مزمل کے قریب آ جاؤ. سورۃ مزمل کو اتنی مرتبہ پڑھا کرو، 21 مرتبہ پڑھا کرو. سورۃ مزمل کو روٹین بنا لو. میں نے ہر ہفتے جناب شاہ صاحب کے پاس جانا، ایاز مزمل شاہ صاحب کے پاس جانا اور روٹین کو اس میں شامل کر لیا اور رہنمائی لینا. اسی رہنمائی میں جناب ایاز مزمل شاہ صاحب نے مجھے لوہے مشتری بنوانے کا مشورہ دے دیا. خیر میں نے وہ بنوا لی. اس سے مجھے جاب آفر اچھی سے اچھی ہونے لگی. اس سے پہلے میں محنت مزدوری ٹائپ کرتا تھا. اچھی جاب آفر ہونے لگی اور میں نے جاب جوائن کر لی. اس کے بعد پھر میں نے کہا اعلیٰ حضرت مجھے کچھ اور دیں، اس سے مجھے مزہ نہیں آ رہا. تو آپ نے مجھے لوہے مزمل دی، اور لوہے مزمل دینے کے بعد کہا کہ اب تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. واقعی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی. مجھے اتنے بونس ملے، مجھے مختلف کمپنیوں میں آفرز آئیں، میں آگے سے آگے بڑھتا گیا. اس کے بعد پھر میں نے مہران کار لے لی. مہران کار لینے کے بعد بچوں کے لیے اچھی موٹر سائیکل لے لی. پھر میں نے کہا ایاز صاحب میں روحانیت میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو ایاز مزمل شاہ صاحب نے مجھے سورہ مزمل کو خاص راتوں میں بہت متواتر پڑھنے کا کہہ دیا. ایک بار 313 مرتبہ کہا، ایک بار 1000 مرتبہ کہا، ایک بار 500 مرتبہ کہا، ایک بار کہا کہ جتنا تم پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو. اسی طرح مختلف خاص راتوں میں جیسے شب قدر، لیلۃ القدر، یا جو بھی رات آتی، معراج مصطفیٰ کی رات آتی، میں پوری رات پڑھتا. ایک دفعہ گیا تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت میں وہیں کا وہیں ہوں، تھوڑی سی بہتری مالی آ چکی ہے مگر روحانیت نہیں آ رہی. تو مجھے ایاز مزمل شاہ صاحب نے ہنستے ہوئے کہا کہ سورۃ مزمل کو زیادہ پڑھا کرو، اس سے بھی زیادہ پڑھا کرو. پھر میں نے روٹین بنا لی، ہر جمعرات کو 21 مرتبہ، ہر نماز میں، ہر نفل، ہر رکعت میں، ہر نماز کی ایک رکعت میں 1 مرتبہ، 5 نمازوں میں 5 مرتبہ. اور رات کی تنہائی کا راز میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کتنی بار اور کیا پڑھتا،
لیکن سورت مزمل ہی پڑھتا. ٹھیک ہے. اس طرح سے چلتے ہوئے میں نے 5 سال میں، بلکہ ایک مزے کا واقعہ ہوا کہ میرے گھر سے، میرے پرس سے اچانک وہ ساری لوہیں گم ہو گئیں، ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس. پھر میں نے ایاز مزمل شاہ صاحب سے رابطہ کیا، آپ نے مجھے لوح ہمزات بنا کے دی، ساتھ پھر میری رپیٹ کی صورت لوح مزمل، اور اس کے بعد پھر ایک نئی لوح سب سیارگان دی. اس کے بعد معجزاتی پیالہ بھی دیا. معجزاتی پیالہ پانے کے بعد الحمدللہ میں نے، اللہ تعالی نے مجھ پہ اتنے انعامات نوازے، اتنے میرے بونس آئے، اتنے میرے معاملات ہوئے کہ مجھے مسکراتے ہوئے انکم ٹیکس میں فائلر ہونا پڑا، اور ایچ بی ایل اکاؤنٹ میں نے اکاؤنٹ بھی بنوایا. لیکن اس کے بعد الحمدللہ یہ میرا سفر تھا میری غریبی کا کہ میں ایک موٹر سائیکل ٹوٹی ہوئی لے کے ایاز مزمل شاہ صاحب کے پاس، ایک ولی کنارہ کش کے پاس گیا، جو کہ ظاہراً ولی نظر نہیں آتا شاید، لیکن میں نے پایا ہے، میں نے حاصل کیا ہے، میں نے وہ سیکھا ہے جو شاید عام آدمی سیکھتے ہوئے اکتا جائے کہ کی گل ہے یار، انی دفعہ پڑھنا پیا، حالی کچھ نہیں ملیا، حالی کچھ نہیں ملیا. لیکن مجھے پہلی ملاقات میں اتنا کچھ مل چکا تھا، اور پہلی ملاقات میں سے اب تک الحمدللہ آج میرے پاس برانڈ نیو گاڑی ہے، 19 ماڈل کی میں نے نیو کلٹس لی ہے، اور انہی کی دعاؤں سے میرے پاس اپنی چھوٹی گاڑی بھی موجود ہے، 2 گاڑیاں ہیں، بچوں کو یونیورسٹی پڑھا چکا ہوں. لیکن اس سے پہلے تو میرے خاندان والوں کے یہ الفاظ تھے کہ اس کی اوقات نہیں کہ ایک فریج لے سکے. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، میں انتہائی بیماری کی حالت میں بھی رہا ہوں، لیکن میری امداد اللہ کرتا رہا ہے. اور یہ سورہ مزمل کی برکات ہیں کہ آج میں نے نگینہ حاضرات اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو ایاز مزمل شاہ صاحب سے تحفہ لیا تھا، اور اس کی برکت سے میں نے حاضرات کو حاضر کیا، اور جس کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے ان حضرات کو بھیجا، اور ان کے کام بھی ہوئے. اور ہزاروں لوگ مجھ سے کنسلٹڈ ہیں جو کاروباری بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، اور سرکاری عہدیداران بھی ہیں. لیکن الحمدللہ مجھے جو عزت ملی وہ سورہ مزمل سے ملی، اور جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا، جو رہنمائی ملی، وہ ایاز مزمل شاہ صاحب اور ان کی ماہنامہ تحفہ روحانیات اور اس چنتری سے ملی. یہ دونوں چیزیں میں اپنے لیے ایک زیارت بھی سمجھتا ہوں اور رہنمائی کی کتاب بھی سمجھتا ہوں. اس کو میں ہر مہینے خریدتا ہوں، اور اس کو میں ہر سال اپنے پاس لینے کی کوشش کرتا ہوں. بہت مشکل ہوتی ہے، ملنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن مسئلہ صرف لگن کا ہے. اگر آپ میں لگن ہے تو آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ میں لگن زیادہ ہو جائے تو یہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے تمام معاملات کا حل ان میں مل جائے گا. کسی رہبر کے پاس عزتیں اور پیسہ گنوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں، اگر آپ کو شوق ہو کہ آپ روحانی دنیا میں آئیں تو ہمارے محترم استاد ایاز مزمل شاہ صاحب نے مراقبہ کشی بھی شروع کرا رکھی ہے. جس صاحب کو خدا سے ملنے کا شوق ہو وہ ایاز مزمل شاہ صاحب سے ڈائریکٹلی طور پہ نمبر لے سکتا ہے، ڈائریکٹلی ملاقات کر سکتا ہے، مجھ سے بھی نمبر لے سکتا ہے. اور جس صاحب کو چھوٹی موٹی رہنمائی ایاز مزمل شاہ صاحب کی سمجھائی ہوئی بات سمجھ نہ آئے تو میں ان کے قریب ترین شاگردوں میں رہا ہوں، اور میرے خیال میں نے پایا ہے. میں ایسے شخصوں میں نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں گی کہ میں نے نہیں پایا. یہ لوہے نگینہ مشتری بھی میں نے ایاز مزمل شاہ صاحب سے ہی تحفہ لیا ہے. نگینہ زحل بھی میں نے ایاز مزمل شاہ صاحب سے تحفہ لیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لگاؤ گے تو کچھ ملے گا نا. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے اور خالی تسبیحاں تو جگن ناتھ نے بھی اور گرو نانک نے بھی کھڑکائی تھی. کچھ نہیں ملا سوائے چند خلقت کے اکٹھا کرنے کے. لیکن اگر پانا ہے طاقتوں کو، روحانی طاقتوں کو، جن سے آپ کا مزاج بدل جائے، جن سے آپ کا کردار بدل جائے، جن سے آپ کی تقدیر بدل جائے، تو پھر اپنا رہبر اور استاد ایک رکھیں اور محدود رکھیں. ہر بندے سے علم نہ لیں. ایاز مزمل شاہ صاحب سے بہتر رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا.
یہ اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتے ہیں، ملتان میں بھی ہوتے ہیں، مگر میں نے ملتان سے سیکھا، ملتان سے پایا، اور یہ اسلام آباد بھی تھے تو میں ملتان سے ان سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ اعلیٰ حضرت یہ کام میرا اس چیز کو بنا کے پہنچا دیں، تو حضور میرے لیے محنت کرتے تھے اور ملتان تک رسائی ہونے میں آسانی پیدا کرتے تھے بلکہ میں نے پیالے بنوا کے لوگوں کو بھی دیے ہیں، اپنی مریدین کو دیے ہیں، اور ایک مرید ایمرجنسی مجھ سے لینے آیا، تب ایاز صاحب کا یہاں کوئی ٹور نہیں تھا، میں نے فون کیا، آپ نے بائی ہینڈ کسی بھی انسان کے ذریعے مجھ تک پہنچائے۔ تو یہ رہنمائی کوئی نہیں کرتا، ہر کوئی یہ کہتا ہے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دو بعد میں دیکھیں گے، نہیں، آپ پہلے آؤ، پہلے ملو، پھر شخصیت کو جانو، پھر انسان نظر آئے تو خدا کو پا لو گے۔ اگر کوئی ایویں بیٹھا ہوا خود سگریٹیں پی رہا ہو، خود سگار پی رہا ہو، خود کسی ایسی حالت میں بے حال بیٹھا ہوا ہو جس کے گھر میں بے حالی چل رہی ہو، تو وہ خود کسی کو رہنمائی نہیں دے سکتا۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں موجود ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی روحانیت میں جانے سے نا انسان دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ الحمدللہ بانی ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں، دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں، گھر کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایاز مزمل شاہ صاحب، میں بھی مزدوری نوکری کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، اور گھر کے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور اپنے گھر میں لوگوں کو ملتا ہوں۔ کوئی ڈیرا وغیرہ نہیں بنایا، نہ کوئی دھوکے بازوں کی طرح کوئی اڈا بنایا ہوا ہے۔ کیوں کہ اوریجنل علم ہے ہمارے پاس۔ کس لیے، کس طرف سے آیا ہے؟ قرآن سے آیا ہے۔ قرآن کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے ہے۔ کس نے تحفہ کیا؟ محمد نے۔ ہمیں محمد سے جڑنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے سورہ مزمل کو کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ ورد کریں، اور جو آج کل مینول پریشانیاں ہیں، ایک آدمی کہتا ہے جی میں گھر سے باہر جاؤں اور خیریت سے واپس آؤں، تو اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا بھی افضل ہے۔ یہ 21 مرتبہ آپ پڑھ کے گھر سے نکلیں، انشاءاللہ شام کو صرف آئیں گے نہیں بلکہ خوشحال لوٹیں گے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور آپ کے سب کے ایمان کو، آج کل کے گئے گزرے دور میں بہت سارے عامل بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں معلوم، بلکہ ایک صاحب کا میں نے علاج کیا، انہوں نے مجھے باقاعدہ فون کیا، اور وہ خود بھی بڑی فیمس شخصیت ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس نوری علم ہے۔ میں نے کہا وہ نوری علم کیا ہوتا ہے؟ کہتا جی پھر کالا علم ہے۔ میں نے کہا وہ تو بھائی اب میرا نام ایسا ہے کہ میں نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں جی پھر کون سا علم ہے؟ میں نے کہا القرآن المزمل، قرآن کی مزمل کا علم ہے میرے پاس، قرآن کی مزمل کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے کہتے جو پھر وہ تو نوری ہوا۔ میں نے کہا نوری وہ فراڈیے لوگ کرتے ہیں جو اوپر تو بائبل قرآن پاک رکھ لیتے ہیں اور اس کی نچلی ڈرا میں بائبل، توریت اور انجیل رکھ کے کہتے ہیں جی نوری علم ہے۔ خدا کے لیے اپنے ایمانوں کو بچائیے گا، خدا کے لیے۔ آپ کو ایک حدیث کا حوالہ کرتا جاؤں، لوگ یہ حدیث سناتے ہیں کہ اگر آپ کاہن کے پاس جائیں، نجومی کے پاس جائیں اور پامسٹ کے پاس جائیں تو آپ کی 40 رات کی عبادت ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو یہ واضح کرتا جاؤں کہ ہمارے استاد محترم ایاز مزمل شاہ صاحب ماہر علم جعفر ہیں، جو علی کے خاندان سے، امام جعفر صادق سے ہے، کسی اور علم سے نہیں ہے، یا قرآن کے رہبر ہیں۔ باقی آپ کی تسلی کے لیے وہ ضرور تمام علوم رکھتے ہیں، اور تمام علوم کے بارے میں قرآن میں ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے۔ اب یقین رکھو کہ چائنا کوئی قرآن نہیں پڑھایا جائے گا، لیکن چائنا میں وہ علم ضرور ہوگا، وہ ضرور ہوگا جو مسلمانوں کو تکلیف دہ ہو رہا ہوگا۔ اس کی توڑ کے لیے، قرآن کی تلاش کے لیے جن میرے استاد محترم ایاز مزمل صاحب جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں، اور دن رات ایک کر کے لوگوں کے لیے، کسی کے اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے دن رات ایک کر کے میگزین لکھتے ہیں، جنتریاں پرنٹ کرتے ہیں، علم نجوم کی وضاحت کرتے ہیں، علم جعفر سے وضاحت کرتے ہیں، بہت سارے علوم کے ساتھ بہت سارے صاحب علوم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب اسلام آباد سے میرے پاس ملتان میں یہ تشریف لائے، میری خوش نصیبی ہے، لیکن کیوں آئے، کس لیے آئے؟ کہ دنیا کے لوگوں کو بتا سکیں خدا کے لیے قرآن والوں کے پاس جاؤ،
کسی ایسے جاہل کے پاس مت جاؤ کہ جو تمہیں صرف شعبدہ بازی سے بیوقوف بنا کے لوٹ کے لے جائے، تمہاری عزتیں لوٹ کے لے جائے۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے قرآن سے جڑ جاؤ، اور نہیں جڑنے کا سلیقہ آتا تو ایاز مزمل حسین شاہ صاحب سے جڑ جاؤ، میرا ذاتی مشورہ ہوگا، یہ تمہیں انشاءاللہ منتہا تک سیر کرا دیں گے۔ ہم نے تو انتہا سے منتہا تک کی سیر کی ہے، آپ کو بھی یہ سیر کرا دیں گے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ختم کر کے بھی دیکھا ہے، یہ مر چکے تھے، انہوں نے مر کے بھی زندہ ہوئے ہیں اور پھر اپنی حالت کو اور اس جہان کو اور اس جہان کو دیکھا ہوا ہے۔ تمہیں ان کے بارے میں نہیں پتا، لیکن مجھ سے آپ جو مرضی حلف لو، جو مرضی نشانی لو، اگر سمجھ نہ آئے تو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ میں کوئی حساب نہیں کروں گا، صرف جواب دوں گا۔ سمجھ میں آ جائے تو کہنا کہ استاد کامل ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر جو مرضی کہنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں نے تمہیں صرف یہی سمجھانا تھا کہ آپ کو صرف اور صرف قرآن بچا سکتا ہے اور کوئی طاقت اور تنتر منتر نہیں بچا سکتا۔ اللہ حافظ۔ یا ایھا المزمل